بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 13 جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے اس کے حوالے سے اہم سماعت جاری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پہ ایک ہمیشہ گلہ رہتا ہے کہ وہ تیاری کے ساتھ نہیں آتے۔ آج بیرسٹر علی ظفر صاحب ایکسٹرا تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور کوئی بھی ان کو بینچ کے پاس کوئی ایسا سوال نہیں بچا کہ جس کا علی ظفر صاحب نے جواب نہ دیا ہو، اور بینچ اس بات پہ آ گیا ہے کہ جی ہم نہ کسی سیاسی جماعت کو کہیں کر سکتے ہیں، نہ ان سے ان کا نشان چھین سکتے ہیں، ہم تو صرف بات کر رہے ہیں انتخابات کی۔ اب صورتحال اس طرح سے ہے کہ حامد خان صاحب تشریف لائے۔ حامد خان صاحب نے کہا جی کہ اس میں علی ظفر صاحب دلائل دیں گے۔ 3 رکنی بینچ ہے، 3 رکنی بینچ میں دلائل شروع ہو گئے۔ علی ظفر صاحب نے دلائل جب شروع کیے، ایک بات بڑی واضح ہے کہ حامد خان صاحب اس میں شروع سے ہی الیکشن کمیشن ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹس ہوں، وہاں الیکشن کمیشن سے متعلق تمام کے تمام کیسز میں وکیل کون ہے؟ علی ظفر صاحب ہی وکیل ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں پہلے ہی کلیئر تھیں اور پہلے ہی ان چیزوں کو قانون کے مطابق وہ ڈیل کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سوال اپنے آرگومنٹ شروع کیے تو انہوں نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ آج پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کا آخری دن ہے، وقت کی قلت ہے، اس لیے جلدی دلائل مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ قاضی فیض صاحب نے ریمارکس دیا کہ ہمارے پاس بھی وقت کم ہے کیونکہ فیصلہ بھی لکھنا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ 2 سوالات ہیں کہ کیا عدالتی دائرہ اختیار تھا یا نہیں تھا، کیا الیکشن کمیشن کے پاس انٹر پارٹی الیکشن کی چھان بین کا اختیار ہے یا نہیں ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ نہ تو آئین اور نہ ہی الیکشن ایکٹ الیکشن کمیشن کو انٹر پارٹی الیکشن کے جائزہ کی اجازت دیتے ہیں۔ انتخابی نشان انٹر پارٹی انتخابات کی وجہ سے نہیں روکا جا سکتا۔ بڑے واضح آج آپ نے دیکھا ANP کو 20,000 روپے کے 50,000 روپے جرمانہ کر کے انہوں نے ان کو انتخابات کے لیے مئی 2024 تک کا وقت بھی دیا ہے اور ساتھ ان کو ان کا جو لالٹین کا انتخابی نشان ہے وہ بھی دیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی باری آتی ہے تو سیدھا جو ان سے ان کا نشان ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، علی ظفر صاحب نے کہا دیکھیں جی میرا جو پوائنٹ ہے، میرا جو موقف پشاور ہائی کورٹ کے سامنے تھا اور آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کسی بھی پارٹی کے انٹر پارٹی انتخابات کی چھان بین کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فارسی سے کا آرگومنٹ سب مان بھی لیں کہ انٹر پارٹی انتخابات میں چھان بین کا ان کے پاس کو حق ہے، تو اگلی بات یہ ہے کہ جناب والا انٹر پارٹی انتخابات کی بنیاد پر وہ ان سے ان کا جو سمبل ہے انتخابات کا سمبل وہ نہیں لے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 17 2 طرح سیاسی جماعتیں بنانے کا اختیار دیتی ہے۔ سپریم کورٹ بھی آرٹیکل 17 2 کی تفصیلی تشریح کر چکی ہے۔ انتخابات ایک انتخابی نشان کے ساتھ لڑنا سیاسی جماعت کے بنیادی حقوق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت کو انٹر پارٹی انتخابات کی بنیاد پر انتخابی نشان سے محروم کرنا آرٹیکل 17 2 کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے ساتھ امتیازی سلوک برتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان چھین کر بظاہر بدنیتی کی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے ساتھ جانبدارانہ اور بدنیتی پر مبنی سلوک کیا، لیکن بنیادی سوال سیاسی جماعت اور اس کے ارکان ہیں، اس لیے شفاف ٹرائل کے بغیر کوئی فیصلہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں جو شفاف ٹرائل کا حق دے یا اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے۔ الیکشن کمیشن میں کوئی ٹرائل ہوا ہی نہیں۔ PTI کے کسی رکن نے انٹر پارٹی انتخابات چیلنج نہیں کیے۔ انٹر پارٹی انتخابات صرف سول کورٹ میں ہی چیلنج ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس وہ موٹو اختیار نہیں کہ خود ہی فیصلہ کرے اور خود اپیلیں بھی کرے۔ انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ انٹر پارٹی انتخابات جماعت کے آئین کے مطابق رہ گئے ہیں۔ PTI نے پہلے 2022 جون میں انٹر پارٹی انتخابات کروائے جو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیے۔ الیکشن کمیشن نے صرف 20 دن میں انتخابات کرانے کا حکم دیا۔ خدشہ تھا PTI کو انتخابات سے باہر نہ کر دیا جائے، اس لیے عمل درآمد کیا۔ سپریم کورٹ اسی دوران 8 فروری کو انتخابات کا حکم دے چکی تھی۔ 2 دسمبر کو PTI نے دوبارہ انٹر پارٹی انتخابات کروائے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن میں پارٹی انتخابات کے خلاف 14 درخواستیں دائر ہوئیں۔ ہمارا بنیادی موقف تھا کہ درخواست گزار پارٹی ممبر نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنے 32 سوالات بھیجے جن کا تحریری جواب دیا۔ جواب ملنے کے بعد الیکشن کمیشن نے پارٹی انتخابات کا لدم قرار دے کر انتخابی نشان واپس لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے حکم نامہ میں تسلیم شدہ ہے کہ انٹر پارٹی انتخابات ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کسی بے ضابطگی کا ذکر نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے کی وجوہات بیان نہیں کی اور جو انہوں نے وجوہات بیان کی وہ بڑی مضحکہ خیز اور عجیب ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کو درست کہا، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی غلط قرار دی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ تعیناتی درست نہیں، اس لیے انتخابات تسلیم کریں گے نہ ہی نشان دیں گے۔ کل مخدوم علی خان صاحب نے تکنیکی نوعیت کے اعتراضات کیے تھے۔ مخدوم علی خان کا نقطہ پارٹی کے اندر جمہوریت کا تھا۔
قاضی فیصل صاحب نے ریمارک دیا کہ جمہوریت ملک کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے، بنیادی سوال جمہوریت کا ہے، پارٹی آئین پر مکمل عمل درآمد کا نہیں۔ کم از کم اتنا تو نظر آیا کہ انتخابات ہوئے ہیں، اکبر اسبابر بانی رکن تھے، وہ پسند نہیں تو الگ بات ہے، لیکن ان کی رکنیت تو تھی۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ درخواست گزار پارٹی رکن نہیں تھے۔ ایک یہاں پر عدالت کو قاضی جو علی ظفر صاحب نے کہا کہ جناب والا پینل الیکشن ہوتے ہیں، ہمارا جو آئین ہے جس آئین کو اپروو کیا الیکشن کمیشن نے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انٹر پارٹی انتخابات پینل کے ذریعے ہوں گے۔ اب یہ انڈیویجول ہیں، اگر ہم مان بھی لیں، اگر ہم آپ کے سامنے کوئی دستاویز نہ رکھیں، انہوں نے اپنی انصاف جو رابطہ ویب سائٹ ہے اس کا دیا کہ یہاں ہمارے 8 لاکھ کے قریب ممبران کی ڈیٹا پڑا ہے، آپ چیک کر لیں، وہاں ان کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں انتخابات لڑنے کے اہل تھے، تو یہ پینل کے بغیر تو انتخابات لڑ ہی نہیں سکتے تھے، تو یہ ویسے ہی نااہل ہو گیا، تو اس وجہ سے ان کا تو نہ یہ انتخابات یہ پی ٹی آئی کے تھے، نہ انتخابات لڑنے کے یہ اہل تھے، اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تھا۔ بڑی خوبصورت دلائل دی علی ظفر صاحب نے، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کی بدنیت ہی ثابت کرنا ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو اس وقت نوٹس کیا جب وہ حکومت میں تھی، الیکشن ایکٹ کی آئینی حیثیت پر تبصرہ نہیں کریں گے کیونکہ کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کو ہم بھی چیلنج نہیں کر رہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا پی ٹی آئی نے اپنی جاری کردہ شیڈول فالو کیا تھا؟ کیا انتخابات شفاف تھے؟ کچھ واضح تھا کہ کون الیکشن لڑ سکتا تھا کون نہیں؟ انہوں نے ریمارک دیا کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں، اپنے ارکان کو بھی تو لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ الیکشن کمیشن نے آج خود تو کارروائی نہیں کی، شکایات ملنے پر کارروائی کی، تو اس پر انہوں نے کہا جناب کہ یہ سارے وہ ہیں کاپی پیسٹ والے درخواست گزار ہیں، 8 لاکھ پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، کسی نے نہیں کیا، یہ پتہ نہیں کون ہے اور کس طریقے سے چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ سوال بھی انہوں نے اٹھایا کہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی تو نہیں دیکھے گئے۔ تو محمد علی مظہر صاحب نے کہا، جسٹس محمد علی مظہر نے، کہ ہم نے کل الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ کو باقی سیاسی جماعتوں کا بھی دیکھنا ہوگا، آپ کو کسی ایک کے ساتھ اس طرح کی کارروائی نہیں کرنی ہوگی۔ تو چونکہ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ ان کا کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا، تو علی ظفر نے کہا یہاں بھی پی ٹی آئی کارکنان نے چیلنج نہیں کیا، یہ چیلنج کروانے والوں نے چیلنج کروایا ہے، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر پھر جو علی ظفر صاحب تھے، انہوں نے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے، اصل نام فوج ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے ریمارک دیا کہ یہ انتخابی نشان کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے، اگر ایوب خان کے دور کے بعد کی بات کریں تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی ایک تاریخ ہے۔ پیپلز پارٹی سے ماضی میں تلوار کا نشان واپس لیا گیا، پھر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی، ایک اور سیاسی جماعت مسلم لیگ نے بھی ایسا ہی وقت دیکھا، لیکن اس وقت حکومت میں کون تھا یہ بھی دیکھنا ہے۔ آج کی اور تب کی صورتحال میں بہت فرق ہے، تب سپریم کورٹ کے ججز نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا، آج تحریک انصاف کے مخالفین حکومت میں نہیں ہیں۔ انہوں نے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے استفسار کیا کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، کل وہ باہر آ کر کہہ دیں کہ کیسے منتخب کر دیا تو کیا ہوگا؟ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے ریمارک دیا کہ اگر پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن پر الزام لگاتی ہے تو ان کی حکومت میں کون تھا؟ کیا پی ٹی آئی نے خود چیف الیکشن کمشنر کا تقرر نہیں کیا؟ پی ٹی آئی اپنی حکومت والی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہیں کرتی، اس وقت سب ٹھیک تھا۔ اب پی ٹی آئی کہتی ہے سب ادارے ان کے خلاف ہو گئے ہیں، ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بالکل واضح ہے اور سخت ترین رہا۔ پی ٹی آئی اگر صرف الزام تراشی اور سیاسی ڈرامہ کرنا چاہتی ہے تو ادارے کمزور ہوں گے۔ انہوں نے مزید ریمارک دیا کہ آج کل ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے، اصل نام فوج ہے، ہمیں کھل کر اور مکمل بات کرنی ہوگی، ہمیں آئینی اداروں کی عزت کرتا ہوں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق ہر سیاسی جماعت نے پارٹی انتخابات کے 7 دن بعد سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہوتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارک دیا کہ سرٹیفکیٹ پارٹی آئین کے مطابق انتخابات سے مشروط ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو انٹر پارٹی انتخابات کی اسکروٹنی کا اختیار نہیں ہے۔ محمد علی مظہر نے ریمارک دیا کہ اصل مسئلہ ہی دائرہ اختیار کا بنا ہوا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے ریمارک دیے آپ یا تسلیم کر لیں جمہوریت چاہیے یا نہیں، جیسے ہی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ٹوک دیتے ہیں۔ پھر بیرسٹر گوہر علی خان جو چیئرمین ہیں اور جن کا حق ہے کہ وہ عدالت کے سامنے کو بات کرنا چاہتے ہیں، نیاز اللہ نیازی ہیں، وہ عدالت کے سامنے انہوں نے بڑے سخت الفاظ کہے۔ نیاز اللہ نیازی نے کہا، جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے کہا جناب والا میری بات سنیں، میں چیف الیکشن کمشنر ہوں، یہ جو پروسیجر کی بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں سابق ایڈوکیٹ جنرل ہوں اسلام آباد کا، میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، میری بات تو سنیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہنے جی آپ کو علی ظفر سینئر کھڑا ہے، سینئر کے ہوتے ہوئے اچھا وہ جیسے آپس میں وکیلوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے خراب کرنا کہ جی سینئر کھڑا ہے تو آپ علی ظفر صاحب آپ کیسے ایسا کیس لے لیتے ہیں جس میں آپ کے جو جونیئرز ہیں وہ آپ کو اس میں انٹرپٹ کرتے ہیں، یہ باتیں
پھر نیاز اللہ نیازی نے اتنا بڑا الزام لگایا کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ایک انٹرویو دینے آیا، اس سے بھی آپ نے پی ٹی آئی کے سوالات کیے، پوری دنیا سن رہی تھی۔ نیاز اللہ نیازی نے روسٹروں پر کھڑے ہو کے قاضی فائزہ کو کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے سوالات کیے۔ اس حد تک علی ظفر صاحب نے معذرت کی۔ قاضی صاحب نے کہا کیا میں اس پہ توہین عدالت کا شوکاز جاری کر دوں؟ تو علی ظفر صاحب نے کہا جی اس کو رہنے دیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو سیکشن 215 پڑھ کے سنا دیتا ہوں، خدا کے لیے جو میرٹ ہے اس کے اوپر مجھے بات کرنے دیں، آپ اپنی خیالی باتیں نہ کریں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، جمہوریت ہونی چاہیے تھی، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا۔ جو قانون ہے ہم نے اس کو فالو کیا ہے، ہم قانون سے آگے پیچھے نہیں گئے۔ ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم قانون سے آگے پیچھے گئے پھر بتائیں، ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم نے سارا کچھ کیا ہے۔ الیکشن ایکٹ میں بتا دیں کہیں لکھا ہوا ہے کہ انتخابات ایسے ہوں گے؟ کیا انتخابات کا کوئی پروسیجر دیا ہوا ہے؟ کسی قانون میں نہیں دیا ہوا۔ انٹرا پارٹی انتخابات آپ پارٹی آئین کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہوئے، ہمارا پارٹی آئین کسی فورم پہ چیلنج نہیں ہوا، تو جو قانون موجود تھا ہم نے تو اس کے مطابق انتخابات کروائے۔ پھر کاہے کا آپ ہم کہتے ہیں 215 کے تحت عدالت نے کہا آپ نے 215 سیکشن کو جس کے تحت آپ سے پارٹی نشان واپس لیا گیا آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ علی ظفر نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے چیلنج کرنے کی، میں ایگری کرتا ہوں 215 کو، میں کہتا ہوں کہ 215 میں انٹرا پارٹی انتخابات کی بنیاد پر نشان واپس نہیں لے سکتے، یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں، اس کی تشریح الیکشن کمیشن غلط کر رہا ہے۔ وہ بات میں آپ کو سمجھانے کی بار بار کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ مجھے اس طرف جانے نہیں دے رہے۔ آپ مجھے میرا جو موقف ہے اس کے اوپر بات تو کرنے دیں، لیکن چونکہ ایک خاص مقصد ہے اور خاص چیزیں ہیں، ایک بات ان کو بھی نظر آ گئی ہے، انہوں نے بھی یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ کسی جماعت سے سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دینا یا پارٹی نشان لینا یہ مارشل لا کے دور میں تو ہوا تھا، اب نہیں ہوا۔ دوسرا جو اے این پی کو آج ہی انہوں نے جرمانہ کر کے ان کا نشان بحال کیے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ بیرسٹر ظفر نے کہا کہ کوئی پٹواری انٹرا پارٹی انتخابات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اسے اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے بات کی آپ کو سیاست چاہیے، جمہوریت نہیں چاہیے۔ سیاست تو ہے ہی جمہوریت۔ آپ کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر الیکشن کمیشن 2 لاکھ جرمانہ کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کہتے ہیں باقی اختیار الیکشن کمیشن کا نہیں ہے۔ مسرت ہلالی نے کہا کوئی پارٹی الیکشن کرائے بغیر سرٹیفکیٹ دے دے تو کیا الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا؟ علی ظفر نے الیکشن ایکٹ میں پارٹی انتخابات کی شفافیت کا جائزہ لینے کا اختیار ہی جب نہیں دیا تو آپ کوئی الگ سے دے دینا اختیار، آپ دے دیں اختیار تو وہ کر لے۔ انتخابات نہ کرانے پر الیکشن کمیشن صرف 2 لاکھ تک جرمانہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیے کہ پی ٹی آئی انتخابات کروا کے جرمانے کی اسٹیج سے تو آگے نکل چکی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں بیرسٹر گوہر علی خان۔ اب اس پہ بھی سوال کہ جس نے 2 سال پہلے پی ٹی آئی جوائن کی ہے وہ چیئرمین بن گیا ہے، یہ تو جمہوریت نہ ہوئی، جو فاؤنڈر ممبر ہیں ان کو موقع نہیں دیتے، اس حد تک باتیں۔ قاضی فیصل صاحب نے ریمارک دیا کہ بیرسٹر گوہر کا اپنا الیکشن اس سوالیہ نشان بن گیا ہے، بانی پی ٹی آئی سرٹیفکیٹ دیتے تو بات تھی۔ بیرسٹر ظفر صاحب نے جواب دیا کہ سرٹیفکیٹ پارٹی سربراہ نے دینا ہوتا ہے، سابق سربراہ نے نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ پارٹی انتخابات کے وقت چیئرمین کون تھا؟ علی ظفر نے جواب دیا پارٹی انتخابات ہوئے تو چیئرمین عمران خان تھے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ اکبر اسبابر ممبر نہیں ہے، انہیں نکال دیا ہے اور اس کی دستاویزات بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ مسرت ہلالی نے ریمارک دیا کہ سرٹیفکیٹ اس وقت مل سکتا ہے جب انتخابات پارٹی آئین کے مطابق ہوں گے۔ چیف جسٹس قاضی فیض نے ریمارک دیا کہ پی ٹی آئی کا آئین کہتا ہے کہ چیئرمین کے الیکشن 2 سال باقی 3 سال بعد ہوں گے، یہاں تک تو پارٹی آئین کی خلاف ورزی ثابت ہو گئی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ میرا بیان یہی ہے، اکبر اسبابر پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہے، ہم نے جو 2 سال سے زیادہ ٹائم وہ ہمیں الیکشن کمیشن نے دیا ہے وہ اور جماعتوں کو بھی دیا ہے، کوئی ہمیں صرف نہیں دیا، باقی جماعتوں کو بھی دیا ہے۔ مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ آپ نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی اپنی ویب سائٹ پر شائع کیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ اپنے آفسز میں رکھے اور ہم نے بتایا باقاعدہ طور پر، ہم نے میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا اپنے آفیشیل پلیٹ فارم سے ہم نے جو اعلان کیا کہ جی آپ کو فلاں فلاں جگہ سے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے نامینیشن پیپرز مل سکتے ہیں اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس پر پھر عدالت نے کہا تو پاکستان چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ پی ٹی آئی کو زیادہ وقت چاہیے آرگومنٹس کا، تو ہم پہلے فیصلہ معطل کر دیتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا۔ اس پر انہوں نے کہا جناب مہربانی کر کے آپ یہ نہ کریں، آئین اور قانون کے مطابق رہنے دیں چیزوں کو، آئین اور قانون بڑا واضح ہے۔ خیر اس میں پھر نیاز اللہ نیازی کے ساتھ جو تلخ کلامی ہوگی، نیاز اللہ نیازی نے روسٹروں پر کھڑے ہو کے الزام لگا دیا اور اس پر پھر توہین عدالت کی بات ہوئی۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے، میں یہ سمجھتا ہوں
کہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹ ان چیزوں کی طرف جا ہی نہیں سکتی جو اپیل میں مانگی نہیں گئی۔ اور عدالت نے کہا، علی ظفر صاحب نے کہا کہ جس طریقے سے آپ ہماری سکروٹنی کرنے بیٹھ گئے ہیں، یہ تو الیکشن کمیشن نے بھی وہ کام نہیں کیا جو آپ کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ باتیں بالکل درست ہیں اور چیزیں اب قاضی فیصل صاحب کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، الیکشن کمیشن کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ آئین اور قانون بڑا واضح ہے اور پی ٹی آئی سے بلہ چھیننا انتہائی مشکل ہے، یا پھر وہی ہے کہ نظام ننگا ہو اور بالکل ہی اپنا جو کریڈیبلٹی ہے وہ ختم کر دے، پھر ہو سکتا ہے، باقی کوئی چانس نہیں ہے۔ سماعت کے وقفے کے بعد جو سماعت کا حوال ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔